بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی سمندر پر برمودا تکون اور اڑن تشتریاں ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ افسانوں، قصوں، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں، ان سب کو اس طرح گڈمڈ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، بلکہ غیر شعوری طور پر اس کی لاشعور میں یہ ایک ایسی داستان کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف، کچھ نئے حقائق، کچھ افسانوی قصے شامل ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے، کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، یا کانا دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے دیو ہیکل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ان کا غائب ہو جانا اس قدر تیز ہوتا کہ طیارے کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے طیاروں، جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا، اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں، جبکہ ماہرین سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا وہ آج تک برمودا تکون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبہ بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے؟ نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغوا ہونے والے طیاروں کے پائلٹ اور جہاز کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغوا کیے گئے ہیں۔ نیز جتنے بھی حادثات ہوئے، اس وقت وہاں موسم بالکل معتدل اور دن کا وقت تھا، چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ طیاروں اور جہازوں سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا رابطہ اچانک منقطع ہوتا، گویا ریڈیو سگنل کسی نے جام کر دیے ہوں۔ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں شیطانی سمندر اور برمودا تکون میں ایسی پراسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لیے ایک پراسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودا تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔